اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ غالب کی ایک مشہور غزل ہے جس کا پہلا شعر ہے: عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ اس غزل کا شعر نمبر 5 ہے: اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ ہمارے ایک سننے والے مہربان نے اس غزل کے اس شعر کی ہم سے فرمائش کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس شعر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شعر سمجھا دیں، اور یہاں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جو کہ ان غزلوں کو سنتے ہیں، مرزا غالب کے عاشق ہیں، مرزا غالب کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو اس غزل کے اس شعر کے بارے میں کچھ زیادہ آگہی چاہیے یا کچھ زیادہ معلومات چاہیے، یا وہ اس شعر کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں۔ شعر ابھی آپ کو سنایا، اس میں جو لفظ ہستی استعمال ہوا ہے وہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی اپنی حیثیت کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی انسان کے لیے استعمال کیا ہے۔ یوں آپ سمجھ لیجئے اس کو۔ آگہی کہتے ہیں تعارف کو، جان پہچان کو، واقفیت کو، یعنی جاننے کو آگہی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ میں اس بات سے آگاہ نہیں تھا، تو آگاہ کا مطلب ہوتا ہے آگہی ہونا، یعنی واقفیت ہونا۔ اور غفلت کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا، یعنی غفلت، لاپرواہی ہونا۔ تو مرزا غالب اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے خواتین و حضرات، ہم پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ مرزا غالب کے بظاہر آسان دکھائی دینے والے اشعار اتنے آسان ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ کر کہ غالب بہت مشکل ہیں انہیں ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس پر ہم آپ دلچسپ واقعہ سناتے ہیں، بہت مختصر سا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنی شرح کی ہوئی غزل اپنے کسی دوست کو واٹس ایپ پر بھیجی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے ہمیں جواب میں پیغام بھیجا کہ ارے صاحب، غالب تو بہت مشکل ہے، غالب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم تو غالب کو بہت مشہور اور بہت ہی مشہور شاعر تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا کلام اتنا مشکل ہے کہ اس کے معنی کرنے بہت ہی ناممکنات میں سے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اگر ہم غالب کو یا کسی بھی شاعر کو، اس کے دیوان کو ہم بند کر کے اپنی لائبریری میں یا جہاں پر ہم اپنی کتابیں رکھتے ہیں وہاں یہ سوچ کر رکھ دیں کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تب تو آپ کی سمجھ میں غالب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ خیر، یہ تو ہم نے ایک بات برسر تذکرہ یاد آ گئی تھی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ غالب کا یہ شعر دراصل ایک فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ تصوف کا ایک مسئلہ ہے۔ اب تصوف کیا ہوتا ہے اور صوفی ازم کیا ہوتا ہے، اس پر ہم اس وقت کم از کم یہاں پر بات نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے شعر کا مسئلہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دنیا جو ہے، اس کے تعلق میں انسان کے لیے روش یعنی راستے پہ چلنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو مختلف اشیاء ہیں دنیا میں، آپ کے سامنے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، چاند سورج ہے، کائنات ہے، گھاس ہے، سبزہ ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، الغرض یہ دنیا کی آپ چیزوں کے نام لیتے جائیے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے انسان کو اشیاء کا علم دیا ہے، یعنی چیزوں کا علم دیا ہے،
اس کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ پہاڑ کیسا ہوتا ہے، دریا کیسا ہوتا ہے، سمندر کیسا ہوتا ہے، کشتی کیسی ہوتی ہے وغیرہ۔ تو دنیا کے تعلق سے انسان کے لیے روش کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو دنیا میں مختلف چیزیں ہیں ان سے کچھ حاصل کیے جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے غفلت اور بے پرواہی اختیار کر لی جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آپ کو مرزا غالب کے خیال کے مطابق ہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کے سوا کسی اور کا خیال تک دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر آگاہی مقصود ہے، اگر حقیقت فہمی منظور ہے تو وہ بھی اپنی ہی ذات سے ہو۔ اگر غفلت اور بے پرواہی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی اپنی ہی ذات سے کرنی چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مرزا غالب نے ان چند الفاظ میں پیش کر دیا، اور الفاظ بھی نہایت ہی عمدہ، اور اگر انگریزی میں کہہ لیں تو اپنے معنوں میں فٹ ہیں۔ اپنی ذات سے آگاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے آگاہی یا اپنی ذات کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے، اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے، اور سمجھ لے کہ وہ بندہ ہے، اور دنیا میں اس کے پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یعنی اس کو دنیا میں کس نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے خداوند تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد، یا کہہ لیجئے کہ ایک نصب العین ہے جو پورا ہونا چاہیے، اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کا مقرر کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسرے معنوں میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب عبادت سے مقصد کیا ہے؟ ایک تو وہ عبادت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں وغیرہ۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی مکمل عبادت کی بات کی گئی ہے۔ اس سے مراد ہے جو اللہ کے جو حکم ہیں، جو احکام الہی جن کو کہتے ہیں، ان پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ اس طرح اصل مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ یہ اپنی ذات سے واقف ہونا ہے۔ اور غفلت اور بے پرواہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل بے وجود اور نیست، جیسے فارسی میں کہتے ہیں، وہ سمجھے، یعنی کچھ ہے ہی نہیں، اپنی ذات کی بالکل نفی کر دی جائے، اپنی ذات کو بالکل مائنس کر دیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ بھی خدا کو وجود حقیقی ماننے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے متعلق واقفیت اور غفلت دونوں صورتیں اختیار کرنا انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور یہی مرزا غالب نے اپنے شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس شعر کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ بہت بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، بہت بڑے بڑے جو مذہبی لوگ ہیں، جو کہ اپنے کلام میں حقیقت یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات کا ترجمان ایک طرح سے ان کا کلام ہوتا ہے، ان کے جو بڑے بڑے دیوان ہیں ان میں بھی اس قسم کا شعر آپ کو کبھی نہیں ملتا۔ تو اگر چند لفظوں میں ہم اس شعر کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان غفلت میں رہے یا اس کو چیزوں کی واقفیت یعنی اشیاء کا جو علم ہے وہ اس کو حاصل کرے، دونوں صورتیں اختیار کرنے میں انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے نزدیک خدا کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ بہت اچھا شعر ہے،
اگر آپ ہمارے بیان کی ہوئی اس تشریح کو 2-3 مرتبہ سنیں گے تو یہ شعر آپ پر بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا، اور اب ہمارے وہ دوست کہ جنہوں نے اس شعر کی شرح کرنے کی یا اس کو کھول کر بیان کرنے کی کا ہم سے خواہش ظاہر کی تھی، امید ہے کہ ان کی سمجھ میں بھی یہ شعر اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی مرزا غالب کی یا میر تقی میر یا خواجہ میر درد یا کسی اور کلاسک اردو شاعر کی کسی غزل یا کسی شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔